بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت ابو بصیر نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، ما اکثر الحجیج یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہوئے ہیں۔ ابو بصیر نے کہا، مولا میں تو اتنے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ تو کھبے سے کھبا چھل رہا ہے، یا تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا مجمع طواف کے اندر موجود ہے، مطاف کے اندر موجود ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت کم حجی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، شور مچانے والے زیادہ آئے ہوئے ہیں، نفس پرست زیادہ آئے ہوئے ہیں، حج کرنے والے بہت کم آئے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد وآل محمد۔ جی تو ابو بصیر نے پھر سوال کیا کہ مولا ہمیں تو یہ سارے حاجی نظر آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لبیک بول رہے ہیں۔ تو حضرت نے ابو بصیر کے اپنے دستے مبارک کو ابو بصیر کی آنکھوں پہ رکھا، تو ابو بصیر کی دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور ابو بصیر وہ دیکھنے لگے جو حقیقت ہے۔ تو کیا دیکھا کہ اکثر جانور طواف کر رہے ہیں اور کوئی انسان ہے جو طواف کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جنہیں تم دیکھ رہے ہو انسان، وہی واقعی انسان ہے، اور جسے تم جانور دیکھ رہے ہو وہ انسانوں میں جانور ہے۔ تو جس طرح انسان نما، انسان دکھائی دینے والے کوئی اور ہیں اور انسان حقیقی کوئی اور ہیں، تو یہی وہ عنوان ہے جو اس آیہ کریمہ کے اندر قرآن مجید نے دیا کہ آیات محکمات یعنی انسان محکمات، آیات متشابہات یعنی متشابہ انسان۔ کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا، اور کل مومنین کی زیارت ہمیں محدود تھی، اور آج ذرا زیارت ہمیں زیادہ ہو رہی ہے، اور ہدف اور مقصد بھی باہر آنے کا انتظامیہ کا اور امام بارگاہ کے بانیان کا۔ شاید ایک فلسفہ یہی ہے کہ مومنین کی زیارت ہمیں قریب سے ہو، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں آپ کی توجہ میرے ساتھ کتنی ہے، اور توجہ آپ کی کم ہو گئی تو ہم دوبارہ اپنی اصل کی طرف چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی ساتھ۔ ممکن ہے تو اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بات کل جہاں سے منقطع ہوئی تھی وہاں سے جوڑ رہا ہوں۔ جناب انوار صاحب توجہ چاہوں گا کہ انسان مغالطات کا شکار، اور متشابہ انسان در حقیقت مغالطے کا شکار ہوتا ہے، اور مغالطہ کبھی مغالطہ علمی ہوتا ہے اور کبھی مغالطہ عملی ہوتا ہے۔ کبھی یہ علمی طور پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی علم اسے غلط فہمی کا شکار کر دیتا ہے۔ میں اور بڑھ کر کہوں کہ علم اسے جانور بنا دیتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ علم اسے حیوان بنا دیتا ہے، یہ علم اسے جانور بنا دیتا ہے، یہ انسان ہوتے ہوئے علم کی بنیاد پر جانور بن جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کسی اور کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں رہے میرے کم سن ساتھیوں کے کہ انسان کسی اور کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جسے میرے مولا علی نے بہت واضح انداز سے نہج البلاغہ میں فرمایا، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ علی کہہ رہے ہیں میں نے آج تک اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے اور کوئی اسے دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ بعض اوقات علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ مغالطہ علمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے کچھ مثالیں دی تھی۔ آج صفحے کا دوسرا رخ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ عملی طور پر اتنا غرور کا شکار ہوتا ہے، اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اپنے عمل کے علاوہ کسی اور کے عمل کو حساب میں نہیں لاتا، جس کی بنیاد پر یہ مغالطہ عملی کا شکار ہو کر یہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے، مغالطہ عملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پھر مولا علی فرما رہے، ثلاث قاسمات الظہر،
3 لوگوں نے میری کمر توڑ دی. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جی مولا علی فرما رہے 3 لوگوں نے میری کمر توڑ دی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ثلاث قاسمات الظہر، رجل استکثر عملہ، ایک وہ فرد جو اپنے عمل کو زیادہ شمار کرتا ہے. رجل نسی ذنبہ، ایک وہ شخص جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. رجل اعجب برائیہ، ایک ایسا فرد جو اپنی رائے کو پسند کرنے لگتا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی کی رائے نہیں ہے. یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ جب انسان اس کا شکار ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو یہ انسان مغالطہ عملی کا شکار ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر حاکمیت اور تسلط قائم کر چکا ہے. یہ شخص در حقیقت مغالطہ عملی کا شکار ہے. جب ہم مغالطہ عملی کی بحث میں آئیں گے، یعنی متشابہات عملی کی بحث میں آئیں گے، جو آج کی ہماری گفتگو ہے، تو ہمیں 3 نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نظریہ ہے مفوضہ کا نظریہ، ایک نظریہ ہے مجبرہ کا نظریہ، ایک نظریہ ہے امامیہ کا نظریہ. آپ کی دقت کا بہت شکریہ. اتنی توجہ اور ایسی ہی بھرپور توجہ مجھے سے درکار ہے. ایک نظریہ مفوضہ کا نظریہ ہے. یہ عقائد کے 3 نظریات ہیں. علم عقائد میں، نظریات میں، تصورات میں یہ 3 عقائد کے رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے درمیان ہیں. مفوضہ انہیں کہتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے سارے امور ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اب جو ہم کریں گے وہی صحیح ہوگا، ہمارا کرنا ہی حق ہے، ہمارا عمل انجام دینا ہی صحیح ہے. تفویض کر دیا اللہ نے. مفوضہ تفویض کر دیا اللہ نے، سونپ دیا اللہ نے، اپنے اختیار ہمارے حوالے کر دیے، ہمیں سونپ دیا. یہ مفوضہ ہیں. یہ بھی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو مجبرہ ہیں. ان کا کہنا یہ کہ ہم کچھ نہیں کرتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ ہم سے کرواتا ہے. اگر ہم سے کہیں ظلم ہوا ہے تو ہم نے تو نہیں کیا، یہ ہم مجبور ہیں، اللہ نے کروایا ہے. یہ اللہ نے ہاتھ نہ دیا ہوتا نہ ہم چھری چلاتے، اللہ نے نہ طاقت دی ہوتی نہ ہم کسی کا گلا گھونٹتے، اللہ نے ہمیں نہ طاقت دی ہوتی نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی طاقت سے کیا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہ ایک گروہ ہے جو مجبرہ کہلاتا ہے. جبریون بھی ان کو کہا گیا ہے. اور ایک اور نظریہ ہے، وہ ہے امامیہ کا نظریہ. اور آپ کو اور مجھے صد شکر کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، الامر بین الامرین ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. نہ جبر کا نظریہ حق کا ہے نظریہ، نہ ہی تفویض کا نظریہ حق ہے، بلکہ الامر بین الامرین. نہ ہم مطلقاً مجبور ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، نہ ہم مطلقاً مختار ہیں، ہم مختار ہونے اور مجبور ہونے کے درمیان میں بنائے گئے. غور کیا آپ نے؟ نہ ہم مطلقاً مجبور ہیں نہ ہم مطلقاً مختار ہیں. کسی شخص نے میرے مولا معصوم امام سے پوچھا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ الامر بین الامرین، نہ ہم مجبور مطلق ہیں نہ ہم مختار محض ہیں، ہم الامر بین الامرین کی کیفیت میں ہے، تو اسے آپ کیسے سمجھائیں گے ہمیں؟ حضرت نے اس پوچھنے والے سے فرمایا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھاؤ. کھڑا ہوا تھا وہ. حضرت نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا. حضرت نے فرمایا تم اتنے ہی مختار ہو. کہ مولا اور واضح فرمائے. حضرت نے فرمایا دوسرا پیر اٹھاؤ. کہا نہیں اٹھ رہا. حضرت نے فرمایا اتنے ہی مجبور ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. انسان نہ مطلقاً مختار ہے نہ انسان مطلقاً مجبور ہے. اسے پروردگار عالم نے کچھ صلاحیتیں عطا کی ہیں. ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. غور فرمائیں گے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، پیر دیے ہیں. یہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 4 نہیں ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں.
ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر پیدا نہیں ہوئے، یہ بچے بعض اوقات سوچتے ہیں جی اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں مختار نہیں ہے، مجبور ہیں۔ فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، فلاں شہر میں پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، مختار نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے ہماری دو آنکھیں رکھی ہیں، ہم اس میں مجبور ہیں، لیکن یہ آنکھیں کیا دیکھیں اس پہ ہم مختار ہیں۔ یہ ہاتھ کہاں چلیں اس پہ ہم مختار ہیں، یہ پیر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں اس پر ہم مختار ہیں۔ لہٰذا ہم نہ مجبور محض ہیں نہ مختار مطلق ہیں۔ ہمیں پروردگار عالم نے صلاحیتیں عطا کی ہیں، بس یہ ذہن میں رہے کہ جس نے صلاحیت دی ہے کم سے کم اس کا اتنا تو شکریہ ادا کیا جائے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہاتھ چلایا جائے، اس کی مرضی کے مطابق آنکھ چلائی جائے، اس کی مرضی کے مطابق پیر چلائے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم مجبور ہیں مطلقاً، ہم مختار ہیں مطلقاً۔ ایک نام آپ نے سنا ہے بہلول دانا کا، اور بہلول دیوانے نہیں تھے، دانا تھے، کیونکہ جابر اور ظالم حکومت میں انہیں وزارت مل رہی تھی، اور وہ جابر حکومت میں وزارت لے کے جابر حکمران کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ امام کی خدمت میں آئے تو حضرت نے فرمایا علیکم بالجیم، تم پر جیم واجب ہے۔ 3 لوگ تھے یہ جو بچنا چاہ رہے تھے، ظالم حکومت میں نہیں جانا چاہتے تھے، تو حضرت نے تینوں سے کہا کہ علیکم بالجیم، تو ہر ایک نے جیم سے اپنا مطلب لیا جی۔ ایک نے جنون مراد لی جناب بہلول دانا نے کہ جیم سے مراد جنون ہے، حضرت کہہ رہے ہیں جنون اپنا لو، مجنون ہو جاؤ، ظاہر ایسے ہو جیسے پاگل ہو گئے ہو، کچھ عرصے تک ایسے رہو گے، تم سے مطالبہ جو وزارت کا مطالبہ ہو رہا ہے قبول کرنے کا وہ تم سے نہیں کیا جائے گا، اور تم اس انداز سے اپنی زندگی کو بہتر گزار سکو گے۔ تو بہلول دانا اپنے دونوں پیروں کے درمیان ایک لکڑی دے کر پورے شہر میں گھومتے تھے کہ میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس لکڑی کو مارتے تھے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، اور کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور حلیہ ان کا ایسا ہوتا تھا۔ یہیں میں ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کسی کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھیں تو حقیر مت سمجھیے گا، پروردگار عالم نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ خبردار، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہ جو مجلس اعزا ہے نا جہاں آپ بیٹھے ہیں، سنی شیعہ سب مسلمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ اس فرش اعزا کی ایک بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں حقیقت بین بناتی ہے، یہ مجلس حقیقت بین بناتی ہے۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اس مجلس اعزا کی ایک نعمت یہ ہے کہ ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے قرار نہیں پاتے، ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے قرار نہیں پاتے۔ یہ بات اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، ہم سب ایک چیز مشترکہ لیے بیٹھے ہیں اس وقت، اور وہ ہے لباس۔ ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جب بچہ پہلا قدم رکھتا ہے تو پہلا کام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد سب سے پہلا ہدیہ دنیا کا اسے کیا دیتے ہیں؟ لباس۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ۔ لغت جا کے دیکھ لیجئے آپ، لباس یعنی دھوکہ، فریب۔ اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مہنگے کپڑے کوئی پہنے ہوئے ہو تو اس کو مہنگا سمجھا جاتا ہے، اور اگر پھٹے ہوئے کپڑے کوئی پہنے ہوئے ہو تو اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فرش اعزا پر بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے خبردار کسی کو حقیر مت سمجھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کپڑوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، بہلول ایک بہت سارے لوگوں کا مغالطہ عملی بہلول دانا نے دور کیا، ان کی اصلاح کی۔ گفتگو ہو رہی ہے، ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں اپنے درس کے اندر کہ یہ جو حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں دوزخ میں شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ ان کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ شیطان کو دوزخ میں جلایا جائے گا، شیطان آگ ہے، آگ سے بنا ہے، دوزخ بھی آگ ہے، آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ معقول بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی امام معصوم پر اعتراض کر رہا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی مغالطہ عملی کا شکار ہوگا؟ معاشرے میں ایسے لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے جو اپنے حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جو اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ چاہوں گا،
ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی آپ اس سفر میں نہ جائیے، اس سفر میں آپ ناکام رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے میں ناکام رہوں گا؟ کہنے لگا ہاں میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں، آپ کا ستارہ گردش میں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ائمہ کے ستاروں کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم ستاروں کو جانتے ہو؟ کہنے لگا میرا کام ہے ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ، حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ جب جواب نہیں دے پایا تو حضرت اپنی گھوڑی کے قریب گئے، جو جس سواری پر بیٹھے تھے وہ نہ مادہ تھی، گھوڑی تھی۔ حضرت نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتاؤ اس میں نر ہے یا مادہ؟ یہ حاملہ ہے، بتاؤ اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتے، تم آسمانوں کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ وہ بھی نہیں بتا سکا۔ حضرت نے فرمایا سن تو میرا حساب لگا رہا تھا کہ میں ناکام رہوں گا جنگ میں، علی پیدا ہی نہیں ہوا ہے ناکام ہونے کے لیے۔ میرے مولا نے فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایسا ہی ہوا اس جنگ کے اندر، جنگ نہروان کا تذکرہ ہے۔ حضرت کے 10 شہید نہیں ہوئے، ان کے 10 بچے نہیں۔